ویلکم بیک ناظرین. وقت سے پہلے ہم مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اختر گیانی صاحب سے بات کر رہے تھے، لیکن میں جاؤں گا بریگیڈیئر لیاقت علی صاحب کے پاس. بریگیڈیئر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر تو نہیں پیدا کیا جا رہا؟ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چاہتا ہے اس کا کہیں یہ آبجیکٹو تو نہیں ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی جو ہے نا فوج ایک بیانیہ لے کر پالیٹکس میں آ کر عمران خان کو مات کر دوں؟ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے؟ کوشش تو ان کی ہو سکتی ہے اس قسم کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری قوم ہر جرم کے بعد معافی کا کیوں سوچنے لگ پڑتی ہے کہ مولانا معافی مانگ لے، یہ معافی مانگ لے، یہ اتنا بڑا جرم کر کے معافی مانگ کے چھٹ جائے. ہم نے معافیاں دے دے کر پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. بی آر ایف بی ایل اے اور بی ایل ایف اور یہ جو مجید بریگیڈ ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں، ان کی اولاد ہیں جن کو آپ نے 78 میں عام معافی دی تھی. وہ 2000 آدمی بلوچستان لبریشن کی فورسز کے لیے جو کام کر رہے ہیں امریکہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بیٹھ کے، وہ تو ابھی آپ کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے ان کے نام لیے ہیں. ہیر بیار مری ہے اور اس کے ساتھ کے دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے جاوید مینگل کا نام بھی لے لیا. اچھا نہیں، یہ شیر محمد یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو آپ نے عام معافی دی تھی کہ ان کی اولادیں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں. وہ معافی کی کیوں؟ کیا اتنی بڑی اس آدمی نے بات کر دی، ہمارے شہیدوں کو کی بے توقیری کر دی، ہمارے شہیدوں کے اہل خاندان کو ان کو رنج پہنچایا، ان کے دلوں کو داغ دیا، اور اس کے اوپر ہم پہ چھوٹتے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معافی مانگ لے. معافی کہتے مانگ لے، اس کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. اس نے جو جرم کیا ہے اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ہم نے قانون کے اندر جو تعزیرات لکھی ہیں، اپنے آئین کے اندر جو قوانین لکھے ہیں، وہ کتابوں میں موٹی کرنے کے لیے لکھے ہیں، وہ کتابوں کو ضخیم کرنے کے لیے لکھے ہیں. ان قوانین پہ عمل ہونا چاہیے نا، تبھی جا کے اس قسم کے ہرزہ سراؤں سے پاکستان کی جان چھوٹے گی. یہ ہرزہ سرائی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہے سر. بریگیڈیئر صاحب اگر آپ 9 مئی والوں کو کنوکٹ کر سکتے ہیں ملٹری کورٹ سے یا ٹیرس کورٹ سے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی بات درست ہے، بالکل ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ان کے اوپر فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے. انہوں نے یہ باتیں کی ہیں بالکل، اور یہ سپریم کورٹ اس بات کا جواب، اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ جو فوج پہ حملہ کرے گا اس کے لیے فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا اس پر. تو یہ چلنا چاہیے، اس پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. شہیدوں کا خون اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑاتے پھریں. نہیں بریگیڈیئر صاحب، ابھی آئین میں یہ بات ہے کہ پہلے چیف جسٹس خود جو ہے نا سو موٹو لیتا تھا، اب کہا گیا کہ کمیٹی بن گئی ہے، شاید میں غلط ہوں، وہ جو ہے نا 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی. تو یہ میں بات ڈاکٹر حسن ظفر سے بھی پوچھوں گا، ذرا کائنڈلی آپ ذرا اس کو ایلیبوریٹ کریں. بریگیڈیئر صاحب. جی میں تو یہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. اور کس بات پہ سو موٹو نوٹس؟ اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہم شہیدوں کے خون کو بے توقیر کر دیں، ہم اس کی وقت گرا دیں یہ کہہ کے کہ یہ پیسے کے لیے گرایا گیا. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. بتانے وہم و گماں جو علامہ اقبال نے کہا تھا، بتانے وہم و گماں، وہ بتانے وہم و گماں ان کے خدا ہیں. اقبال نے تو پھر ملائیت کو بھی کنڈمڈ کیا تھا سر. اقبال نے کہا کہ ملائیت جب تک آپ اپنے معاشرے ختم نہیں کریں گے، معاشرہ انحطاط پذیر ہوتا جائے گا. اقبال نے نہیں کنڈیم کیا، رومی نے بھی کنڈیم کیا، رومی نے بھی کیا، صحیح کہہ رہے ہیں، حافظ نے بھی کنڈیم کیا، بالکل صحیح ہے، سعدی نے بھی کنڈیم کیا اس ریاکاری کو. تو وہ تو پھر بہت لمبی بات نکل جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. بگو زاہد سالو سے خرقہ پوش دو رویے کہ دست زرق دراز است و آستین کوتا. یہ جو ڈرامے کرتے ہیں، حقیقت دیکھنے والوں کو ان کے ڈراموں کی حقیقت نظر آ جاتی ہے. صحیح. یہ لباس بنائے ہوئے چوغے ڈالے ہوئے ہیں
اور نقب لگا رہے ہیں پاکستان کے دفاع کے اندر. صحیح. اس کا سدباب ہونا چاہیے. معافی کا خیال بھی کسی کو نہیں آنا چاہیے. شہیدوں کو اس آدمی کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معافی تو 7 غلطی کی ہوتی ہے نا, جو انٹینشنلی کوئی بات کہتا ہے تو اس کو کنوکٹ تو کرنا چاہیے, پنچ دانستہ کرنا. بات کی ہے, دانستہ حرزہ سرائی کی ہے, دانستہ تحقیر و توقیر ان کی کم کی ہے, ان کی تحقیر کی ہے, ان کے اہل خانہ کو رنج پہنچایا ہے. اور یہ جو شہید ہیں یہ ملنگ ہوتے ہیں, ان میں کئی صاحب دل ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, یہ قوم کی حیات ہوتے ہیں, میں صاحب دل ہیں, یہ قوم کی حیات ہوتے ہیں. خانہ میں صاحب دل ہیں. ہاں جی بالکل, یہ قوم کا سرمایہ ہے. یہ شہید ہو کے بھی قوم کا سرمایہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی آپ توقیر کم کر رہے ہیں, اس کو آپ پیسے کے اوپر تول رہے ہیں. اس بات کی, اس معافی کا کوئی کسی پاکستانی کے دماغ میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر ظفر حسن, میں ڈاکٹر ظفر حسن صاحب, میں بریگیڈیئر صاحب ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کی کو ذرا تھوڑا دیکھ لوں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سوو موٹو کا جو نیو جو ایک کمیٹی فارم ہوئی ہے, یہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ شہید جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ قوم کی حیات ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ پروسیجر کا میٹر ہے کہ کمیٹی کے سامنے جائے گا, کہ یہ کسی جج کے سامنے جائے گا, یہ کیسے ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ جب ریاست فیصلہ کر لے گی تو یہ کام ہو جائے گا. جو ان کو قرار واقعی سزا ملنی ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے, اور وہ اس بنیاد پہ کہ یہ ایک جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, یہ سوچی سمجھی اسٹیٹمنٹ تھی. اور اس کو ان کے بیٹے نے بھی اپنی تقریر میں دہرایا, زیادہ برے الفاظ میں دہرایا اپنے باپ کی بات کو. سو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ سوچی سمجھی ایک ساری تقریر تھی, اور اس سے وہ کوئی ان کے کوئی اس میں آبجیکٹیوز موجود ہیں جو ہمارے سامنے آ جائیں گے. لیکن ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. بلوچستان میں ابھی 40 لوگ شہید ہوئے, وہاں پہ شہداء کا خون ابھی مٹی میں تازہ ہے, اور اس پہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے آدمی. اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی. اس کی کسی قسم کی پولیٹیکل مینجمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اس کو جو قانون ہے اس کے تحت لا کے اس کو سزا دینی چاہیے اس آدمی کو. اس کے ساتھ کوئی. اور دوسرا فیصلہ ریاست کو اور ہمارے پورے معاشرے کو یہ کرنا ہے کہ ہم نے مولویوں کے ذریعے اپنا کاروبار ریاست آگے چلانا ہے یا کسی اور طریقے سے آگے چلانا ہے. یہ جو مدرسے اور ان کی بیرونی فنڈنگز اور ان کے بیرونی لنکس, ان کا آڈٹ کرا کے ان کو بند کرانے کا کوئی بندوبست کریں. یہ کھیل اب کتنی دیر تک جاری رہے گا؟ کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں نو گو ایریاز بن جائیں؟ اس آدمی نے پورے ڈسٹرکٹ کو, وہاں پہ ڈی آئی خان کو, 4 اور ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ اس کے پولیٹیکل وہاں پہ لوگ ہیں, اور انہوں نے تو نو گو ایریا بنایا ہوا ہے, انہوں نے اسٹیٹ وائز اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. اب آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے, اس کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے. ان کے جو لوگ ہاتھ چومتے رہے ہیں ذرا ان سے بھی تو موقف لیں. جو ان کو گلے لگاتے رہے ہیں, جو ان کے ساتھ سیاسی اتحاد بناتے رہے ہیں, ذرا ان سے بھی تو موقف لیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں. دیکھیں, جو ایک بات بتا دوں آج آپ کو, ایک بات بتا دوں جی, ایک اور شخص, بہت دیر کی بات نہیں ہے, اس سے بھی بری تقریر کرے گا فوج کے بارے میں آ کے. وہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہے, اس کا تعلق پاکستان سے. اچھا, لیکن یہ تو ماضی میں ایسے لوگ ہوتے رہے. اگر جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں, اگر ماضی میں ان لوگوں کو قرار واقعی سزائیں دی جاتی تو آج کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ لب کشائی کرتا. یہی عرض کر رہے ہیں, یہی فیصلے کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہ برداشت کرنا ہے. اس کے ساتھ پھر کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ, کیونکہ یہ کیا فوج کے اوپر کیا پریشر ڈال کے کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں. سوچی سمجھے ساری بات ہے, یہ کوئی اتفاقاً نہیں کی اس قسم کی پرووکیٹو, اور یہ کیا اینٹی فوج اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ایسے بنتا ہے. آپ اپنا انالیسس تو دیں نا سر, آپ اس کو انالائز تو کریں. دیکھیے
انالیسس یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستانی فوج کے خلاف کون سا بیان دیا ہے؟ نہیں انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے کہا فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے. عمران خان کی گورنمنٹ کرانے والا تو یہ آدمی تھا. نہیں انہیں فوج کے خلاف نہیں بیان, وہ کہتا فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے. یہ پلس پوائنٹ ان کو جاتا ہے. فوج کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. انڈیویجول کہا کوئی بات کہی ہوگی لیکن انڈیویجول میٹرز اور ہیں, لیکن پاکستان فوج سے شہداء کے خلاف ایسی بکواس کا کرنا, I'm sorry میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, لیکن اور لفظ کیا استعمال کروں میں اس قسم کی بیانات کے بارے میں. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے پاکستان کے ہر جوان کا, ہر بچے کا خون مقدم ہے, اس سے زیادہ مقدم ہے جو ان کے لیے مقدم ہے جن کے خون. میری وفاداری ایک ملک کے ساتھ ہے, وہ ہے پاکستان. انہیں ساری دنیا کی یہ عالم اسلام کی فکر ہوگی, مجھے پاکستان کی فکر ہے. ڈاکٹر صاحب پھر دکھ لگتا ہے, رونا آتا ہے جب آپ ان لوگوں کو پولیٹیکل طور پر مضبوط کرتے ہیں, طاقتور بناتے ہیں, تو پھر قصور کس کا ہے؟ پھر ایسے بیان تو آئیں گے. دیکھیے قصور کا حساب لگا لیں بیٹھ کے, کس کس کا قصور ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے, میرا اور آپ کا قصور ہے, اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے. قصور تو ہر آدمی کا کسی نہ کسی حد نکلے. اس معاملے کو سمیٹنا کیسے ہے, کیا اس کو مزید برداشت کرنا ہے یا اس کو کسی ٹھکانے لگانا ہے اس معاملے کو, اس کا ایک پلان بنائے. اور میری کوئی خاص توقعات اس اسمبلی سے نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ یہ معاملہ لے جائیں گے اور وہاں سے کوئی ملک اور قوم کے مفاد کا فیصلہ ہو کے باہر آئے گا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آتا ہوں دوبارہ. میں آپ اپنی تنخواہیں بڑھا لیں, اپنی مراد بڑھا لیں, صحیح ہو گیا, سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. جی میں دوبارہ. اختر گیانی صاحب, ڈاکٹر حسن ظفر صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں اپنے الفاظ میں ان کی بات جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. ان کا کہنا یہ کہ یہ کلین چٹ مل جائے گی, مجھے نہیں لگتا جس کو قرار باقی سزا ہوگی مولانا فضل الرحمان کو. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں صاحب, ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانشمندانہ بات ہے. دیکھیں نا, اس کے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. کئی ایک ہمارے سیاستدانوں نے فوج کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کی, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جن الفاظ میں اور جس تسلسل سے, جس گرج سے ادارے کی شہداء کے خون کی ہرزہ سرائی کی ہے یا بے توقیری کی ہے, اگر اس پر بھی ابھی یہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی تو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اور ان لوگوں کی ڈائریکٹلی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جو فوج کے خلاف ہیں, اور فوج کے خلاف جو ہے وہ اپنی زبان وہ کسی طریقے سے بند کیے ہوئے. اب ان کو بھی یہی حوصلہ افزائی مل رہی ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی ہرزہ سرائی کریں اور بعد میں معافی مانگ لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. یعنی آپ چاہتے ہیں کلین چٹ نہیں ملنی چاہیے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. نہیں صاحب دیکھیں نا, انڈین چینل کو دیکھ لیں آپ, اس کے اوپر مولانا صاحب کے بیان پر اتنے تبصرے آ رہے ہیں, اور انڈین جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ پاکستانی کی آرمی کے اس طرح کی وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں کہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب کا بیان تو ان کے بیان کا ایک تسلسل تھا. اب اگر یہی چیز کو لیتے چلے جائیں تو یہ تو سلسلہ اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. آج ایک مذہبی رہنما ہیں یا ایک پولیٹیشین ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے, تو یہ عام پبلک جو لوگ جو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ بھی آرمی کے خلاف اس طرح بولنا شروع کر دیں گے. اور اس طرح کے اگر بولنا شروع کر دیں گے تو یہ جو آرٹیکل 19 ہے, ہم اس کا کیا استعمال کریں گے؟ یہ کس کے لیے بنایا ہوا ہے؟ یہ کب استعمال ہوگا؟ اب جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, انڈین آرمی یا دوسرے آرمی یا اسرائیلی جو لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف جس طرح کے محاذ انہوں نے کھول رکھے ہیں, اور وہ جو پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے کوئی موقع تلاش کرتے ہیں, اب یہ لوگ تو ان کو انرجائز کر رہے ہیں, ان کو انسپائر کر رہے ہیں. میرے خیال کے مطابق مولانا صاحب کے خلاف فی الفور کارروائی ہونی چاہیے, انہیں اس مقدمے میں گرفتار کرنا چاہیے, اور جو اس مقصد کے لیے جو ملٹری کورس بنائی گئی ہیں ان میں مقدمہ اس کی سماعت ہونی چاہیے اور ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے, یہ ایسے نہیں ہے. میں نیسا میں جس طرح کر رہا ہوں, اب دیکھیں نا, مولانا صاحب کا یہ بیان آنا تھا, سوشل میڈیا کو دیکھ لیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو فوج کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں, مولانا صاحب کی جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, جو مولانا صاحب کے جو خلاف بول رہے ہیں, تو یہ تو ایک یوں سمجھے کہ تماشا لگا ہوا ہے, یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. صحیح.
بریگیڈیئر صاحب جس طرح یہ اختر گیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈین جو چینلز ہیں وہ اس کو اپنا بیانیہ تصور کر کے وہ پورٹریٹ کر رہے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، سوشل میڈیا پہ یہ بات عام زبان عام ہے کہ اس کو کلین چٹ مل جائے گی، یہ نورا کشتی ہے، جس طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ جی میں آپ سوال دوبارہ کیجئے، یہ بھی لائن کے لیے انہوں نے. انڈین چینلز جتنے بھی ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے اس سٹیٹمنٹ کو، اس خطاب کو پورٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہی پروکسی ہے. اور اس کے بعد اگر سوشل میڈیا پہ بھی یہ بہت بڑی جو آوازیں ہیں وہ آ رہی ہیں کہ اس کو کلین چٹ مل جائے گی، یہ نورا کشتی ہے، یہ انہی کا بندہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ہوگا، اس کو سزا ملے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے یا ہم غیروں کی اور دشمنوں کی باتوں پہ کان دھریں گے؟ ہمارے قانون میں شکیں موجود ہیں اس قسم کی صورتحال اور اس قسم کے جرم کے ساتھ نمٹنے کی، تو ہمیں وہ شکیں استعمال کرنی چاہیے. قانون میں وہ شکیں صرف کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں ڈالی گئیں، عمل کرنے کے لیے ڈالی گئی ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جرم ہوتے ہی ہم معافیاں دینے کا سوچنے لگ پڑتے ہیں. صحیح. آپ دیکھیے کہ رچرڈ مکلیرن ایک شخص ہے جس نے ٹیکسس کو آزاد کرانے کی تحریک چلائی تھی، اور اس کے ساتھ کوئی 5-6 لوگ تھے. ان سب کو گرفتار کر کے 78 سال کی قید سنا دی گئی ہے، اور یہ آج سے کوئی میرا خیال ہے 30 سال پہلے ہوا. وہ 2045 سے پہلے باہر نہیں آ سکتا. جس طرح باقی قیدیوں کو وہ نہیں چھوڑتے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو 1 مہینے کی بھی رعایت مل جائے قانون کے باہر. تو ہمارا قانون موجود ہے جس نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے افواج پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ، پاکستان کے مسلح اداروں کے شہیدوں کے ساتھ، پاکستان کے پولیس اور سرکاری ملازمین اور شہری جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ. جو یہ زبانی ظلم کیا گیا ہے اس کا تدارک کرنا پاکستان کے ارباب بست و کشاد کا فرض ہے، فرض منصبی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو یہ ہوا ہے چونکہ وہ ایک سیاستدان رہا ہے تو ہم پہلے دن سے ہی سوچنا شروع کر دیں گے معافی مانگ لے تو اس کو چھوڑ دیں گے. معافی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور جو بات کی تھی آپ نے کہ یہ فوجی عدالت میں ہونا چاہیے یا نہیں، میرے خیال میں بالکل فوجی عدالت میں اس کے لیے مقدمہ چلنا چاہیے اور قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ لے آئیں لوگ جتنے مرضی لے آئیں، ان سب لوگوں سے نمٹنا پڑے گا پاکستان کو. وہ بھائی چین نے نمٹا کہ نہیں؟ امریکہ آدھا کھڑا ہو گیا تھا اس امریکہ کے خلاف جو جنگیں ان کی سول وار تھی. صحیح. آدھی امریکن پاپولیشن اس کے خلاف تھی، لڑائی ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد امن ہو گیا. صحیح. امن خریدنا پڑتا ہے، شہیدوں کے لہو سے اس کی آبیاری ہوتی ہے امن کی، اور وہ مقدس لہو جس کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ مقدس ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ مال بازار ہے، یہ متاع بازار ہے. چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں. شہیدوں پہ یہ تو مت لگا رہے ہم. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابھی شعلے بھڑک رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں. وہ معافی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس بات کی سزا ہونی چاہیے، قانون پہ عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. کو بتانا چاہیے کہ قانون کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں بنا ہوا. جی ٹھیک ہو گیا. قانون عمل کرنے کے لیے بنا ہے. جی کیونکہ اس نے ہرزہ سرائی. جی ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر تو بھگتے. میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب سے ان کا ٹیک لوں. ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بڑا ایک بہت بڑا، میں اس کو ایک المیہ نہیں بلکہ ثانیہ کہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہماری سول سوسائٹی ہے، جو لوگ ہیں، جو ریاست کے حامی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں باہر نکلے؟ انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری فوج کے خلاف پچھلے 15 سال سے جو بیانیہ بن رہا ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ ہے اس کی وجہ. اور اس میں کس کا کیا کیا کردار ہے، کون کون ذمہ دار ہے،
یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے نیازی صاحب 10.8 بلین ڈالر جی. اور پاکستان کی فوج کا سائز ہے 5,60,000 کی اسٹینڈنگ آرمی. جی. انڈیا کی اسٹینڈنگ آرمی ہے 12,50,000 آلموسٹ ڈبل. اور ان کا ہم سے ڈیفنس بجٹ ان کا ہے 93.5 بلین، یعنی ہمارا 10.8 ان کا 93. بات ذرا پر سولجر اسپینڈنگ ریشو نکالیں پاکستان کی کیا ہے اور ان کی کیا ہے. 4-5 گنا زیادہ ہے، 4-5 گنا. 8 گنا زیادہ ہے. جی 8 بالکل. گنا زیادہ ہے. جی جی. یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ فوج پیسہ بجٹ کھا گئی. یہ بے شرموں کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اور آپ دیکھیں کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی قیمتی جانیں گئی، اور کس کے لیے دی جا رہی ہیں یہ جانیں؟ یہ پیسوں کے لیے دی جاتی ہیں جانیں؟ نو نہیں، یہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں، یہ اپنی جان دے دیں آ کے. پھر یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں، مولانا ہیں، یہ اپنی جان ملک کے لیے حاضر کریں نا. ان کی جان کس لیے ہے؟ ان کی جان کیا ہمارے باقی بچوں سے زیادہ قیمتی ہے کیا؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں جن شریف زادوں کی اولادیں فوج میں ہیں اور وہ سردی گرمی کیسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں. ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کو کیا ملتا ہے. ہمارے تو وہاں پہ جوان کھڑے ہو کے چنے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مشکل حالات میں ڈیوٹیز ہیں اور اس میں جلد آپ کیسے یہ گفتگو کر کے سکتے؟ اس میں مجھے سازش کی بو آ رہی ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو شروع سے، انڈیا کی طرف سے کوئی کارروائی ہونے والی ہے اور اس کے اوپر میں کنسسٹنٹلی بات کر رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے کہ انڈیا سے کارروائی ہوگی. بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. وہ ٹھیک، وہ تو سندور 2 کی بالکل وہ تیاری کر رہے ہیں. ماحول میں اس آدمی نے یہ بیان دیا ہے شہندور 2 کا مقابلہ شہید کریں گے. ہاں جی، شہیدوں کا جذبہ کرے گا، شہیدوں کے ساتھی کریں گے. پاکستان کے لیے کوئی فائدہ ثابت ہوا؟ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یہ رہا، بالکل رہا. کشمیر میں کیا ہوا ہے؟ مطلب کوئی ہمیں بھی تو اس کا نفع بتائے کہ اس کی سیاست سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے. یہ تو سر پھر پاسبان ہی بتا سکتے ہیں نا، سیدھی سی بات ہے کہ اس کی پالیٹکس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے. میں نیازی صاحب عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. اس کا ہی نہیں، اس طرح کے تمام کرداروں کا فیصلہ کیا جائے. آپ وہ آئین کے آرٹیکل 19 کی اور سو ووٹوں کی بات، جو مرضی پروسیجر اپنا ہے، پروسیجر ایک علیحدہ میٹر ہے. فیصلہ کریں کہ آپ نے اس ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس ملک کو اس میں کون کردار ہوں گے جو اس کے معاملات کو چلائیں گے، سنبھالیں گے. اور اس میں اب یہاں پہ مولویوں نے راج کرنا ہے کہ یہاں پہ اس ملک کو کسی اور طریقے سے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر آئیں گے. لیکن موضوع کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، جس طرح ہمارے ایک پینلسٹ نے اپنے آراء کا خیال کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے شہید کا جو ایک خون کا قطرہ ہے وہ میرے اور آپ کی وہ جانوں سے قیمتی ہے. اس لیے کہ وطن کے دفاع کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے وہ اپنی جان نشاور کرتے ہیں. مگر جب اس قسم کے لوگ آ کے ان کی شہادت کو پر سوالات اٹھا دیں یا اس قسم کے بیانات دے کہ ہمارے اجتماعی جو جذبہ ہے وطن پر قربان ہونے کا اس کو نقصان پہنچائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پھر عدالت سامنے، عدالت کٹہرے میں لانا چاہیے. ریاست کو آگے بڑھنا چاہیے، ریاستی اداروں کو آگے آنا چاہیے، اس کو قرار واقعی سزا دینا چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.